آصف اور یاسمین نے مرتے وقت اپنی 13 سال کی بچی کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی تھی۔ میں ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ میری ہسٹری بڑی عجیب تھی کہ میں نے جو اپنی زندگی کا وقت تھا وہ زیادہ تر یتیم خانے میں گزارا تھا۔ نہ تو میرے ماں باپ تھے اور نہ ہی میرے کوئی بھائی بہن تھے۔ یتیم خانے سے مجھے 18 سال کی عمر کے بعد نکال دیا گیا تھا اور یہ کہہ کر کے نکال دیا گیا تھا کہ جا کر کے اپنے پاؤں پر اب خود کھڑے ہو، جتنا ہم تمہارے لیے کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے، اب جب کہ تم بالغ ہو اور اپنا فیصلہ خود لے سکتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر اسی طریقے سے میں یتیم خانے سے نکل آیا تھا۔ نہ کوئی بھائی بہن، نہ والدین اور نہ ہی کوئی گھر ٹھکانہ تھا، تو مجھے اس وقت میں آصف نے اور اس کی بیوی یاسمین نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب میں یہاں ان کے پاس آیا تھا تو اس وقت گڑیا جو ہے وہ کوئی خاص بڑی نہیں تھی۔ میں بھی انہی کے ساتھ رہنے لگا اور آصف نے باقاعدہ سے میرے لیے نوکری کا انتظام کیا اور پھر اس نوکری میں اچھا خاصا کمانے لگا۔ آصف نے مجھے بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانا تھا اور میں بھی یاسمین کو اور آصف کو بھابھی اور بھائی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ہی دنیا سے چل بسے۔ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ مجھے ان کی بیٹی گڑیا کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس وقت گڑیا 13 سال کی جبکہ میں 25 سال کا تھا اور جو گھر آصف کے پاس تھا وہ اس کا اپنا مکان تھا۔ آصف کے مرنے کے بعد میں اس مکان کا جو ہے وہ مالک بن چکا تھا، لیکن یہ مالک میں مکمل طور پر نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنی وصیت جو تھی وہ اپنی بیٹی کے نام لکھی تھی، اور کیونکہ بیٹی کو وہ میری دیکھ ریکھ میں دے کر کے دنیا سے چلا گیا تھا تو اب سچ پوچھیں تو اس مکان کا اور اس لڑکی کا میں ہی دیکھ ریکھ کرنے والا تھا اور میں ہی اس کا جو ہے وہ اب دھیان رکھنے والا تھا۔ وہ لڑکی 13 سال کی تھی لیکن بہت عرصے سے میرے ساتھ رہ رہی تھی اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور وہ مجھے ہمیشہ سے ہی چچا کہہ کر کے مخاطب کرتی تھی۔ میرا بھی اس کے لیے کبھی کوئی ایسا ذہن نہیں رہا تھا کہ جو اس کے والدین کے ہوتے کبھی ایسا بنا ہو۔ میں نے ہمیشہ اسے گڑیا بیٹی کہہ کر ہی پکارا تھا، لیکن اب جب کہ کہتے ہیں کہ کوئی آسرا سر پر نہیں رہتا، تو جیسے کہ اب اس کے نہ والدین رہے تھے اور نہ ہی کوئی اور اس کا کوئی ایسا قریبی عزیز تھا کہ جو اس کا اپنا ہونے کا دعویٰ کرتا، لہٰذا یہ مکان جو تھا یہ تو مجھے ملا تھا، اور اس مکان کے ساتھ مجھے ایک ایسی لڑکی بھی مل گئی تھی کہ جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میرے لیے سوچیں بدلنے لگیں اور میرے معاملات جو ہے وہ اس لڑکی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اور نوعیت اختیار کرنے لگے۔ ذہن میں اب کچھ اور چلنے لگا اور بات اس طرف نکلتی چلی گئی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے جو ہے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اب اپنا کوئی تعلق اور ہی قسم کا بنانا پڑے گا، کوئی نیا رشتہ جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ قائم کرنا پڑے گا۔ اب کیونکہ گھر میں صرف میں اور گڑیا ہی ہوتے تھے، اور گڑیا جو تھی اب 13 سال کی اسکول جانے والی ایک لڑکی تھی، لہٰذا میں نے سب سے پہلے گڑیا کے ذہن کو خراب کرنے کا سوچا، اور اس کے ذہن کو خراب کرنے کا ایک آسان حل جو میرے پاس تھا وہ یہ تھا کہ اسے موبائل کی گندی عادت ڈال دی جائے۔ جب وہ موبائل دیکھنا شروع کرے گی تو اس کی ذہنیت بھی بدلے گی اور وہ بہت کچھ
سمجھنا اور سوچنا بھی شروع کرے گی۔ اس کے والدین کے دور میں وہ موبائل کو اگر پکڑتی تھی تو آصف اور یاسمین فوری طور پر اسے ڈانٹ کر کے بٹھا دیتے تھے اور اس سے موبائل چھین لیتے تھے۔ میں یہاں پر اس کو باقاعدہ اپنے والا موبائل دینے والا تھا، اور نہ صرف کہ اسے میں موبائل دینے والا تھا بلکہ میں اسے ایک ایسا موبائل دینے والا تھا کہ جس میں ڈیٹا ہوتا، اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے میرے خیال میں کافی تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب میں اس کے ذہن کو پختہ کروں گا اور ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈالوں گا تو اس کے بعد ہی گڑیا کو میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اور گڑیا میرے کسی کام آ سکے گی۔ لہٰذا اب میں نے اپنے پلان کے مطابق سے گڑیا کو موبائل دینا شروع کر دیا، اور موبائل پہ روزانہ ہی کی بنیاد پر گڑیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو، ڈرامہ یا کوئی ایسی چیز دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کی یہ عادتیں بگاڑتا چلا جا رہا تھا، اس کا سکول پر سے اور پڑھائی پر سے دھیان ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ سکول جائے گی یا نہیں جائے گی، وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دے گی یا نہیں دے گی، یا پھر اس کے معاملات کس نوعیت کے ہوں گے۔ مجھے بس ایک چیز سے سروکار تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے ذہن میں ایسی چیزیں بٹھا دوں کہ کل کو میں اگر اس سے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہوں تو اس لڑکی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اس بات کو لے کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہی باتیں جو تھی لے کر کے میں نے اس کو باقاعدہ سے دن رات موبائل چلانے کی عادت ڈال دی تھی۔ اب اس نے باقاعدہ سکول جانا بھی بند کر دیا تھا، کبھی چلی جاتی تھی کبھی نہیں جاتی تھی، اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے کھاتی پیتی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلنے لگے تھے۔ میں نے کیونکہ اس سے موبائل کی عادت لگائی تھی، اس لیے میرے تو وہ خاص قریب ہو گئی تھی۔ پہلے میں ان کے گھر میں بنی ایک چھوٹی سی بیٹھک میں جو ہے وہ رہائش رکھتا تھا اور بیٹھک میں رہا کرتا تھا، لیکن آصف اور یاسمین کے مرنے کے بعد میں نے اندر گھر تک رسائی حاصل کر لی تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف گڑیا کے علاوہ اب اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو میں گڑیا کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر استعمال کرنے لگا، یعنی ایک ہی کمرے میں جس میں ایک بڑا ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا، میں گڑیا کے ساتھ وہیں سونے لگا۔ گڑیا بھی اس بات کے لیے راضی تھی کہ میں یہیں پر اس کے ساتھ سویا کروں، کہ ایک اکیلی لڑکی ظاہری بات ہے کہ وہ کب تک موبائل بھی چلائے گی، وہ اپنے معاملات سے بور ہو جائے گی، اور میں اسے بور ہونے دینا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا اب ہم دونوں چچا بھتیجی ایک ہی کمرے میں سونے لگے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس ایک ہی کمرے میں سونے پر ہم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں بھی چلنے لگیں کہ جو پہلے ہم لوگ آپس میں نہیں کیا کرتے تھے۔ موبائل پر موجود ویڈیوز اور موبائل میں موجود ڈیٹے کے بارے میں اکثر اس سے سوال کرتا رہتا تھا، اور پھر میں کچھ اس سے ایسے بھی سوال کر جاتا تھا کہ جو اسے سمجھ میں تو نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن وہ بڑی گہری نوعیت کے سوال ہوا کرتے تھے۔ خاص طور پر اس کی عمر کیونکہ بڑھ رہی تھی اور وہ جوان ہو رہی تھی، تو مجھے اس کے جسمانی اعضاء کے بارے میں کبھی کبھی سوال کرنا پڑتا تھا، اور وہ مجھے اس کے کوئی صحیح جواب بھی دے دیا کرتی تھی۔ ایک جنرل نالج کا کھیل کھیلتے ہوئے میں اس کی بہت سی نالج لیتا چلا جا رہا تھا، اور اس کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دن گزرتے رہے اور میں نے اسے اس لیول تک پہنچا دیا کہ اب وہ میرے موبائل کو اچھے طریقے سے کھنگالنے لگی تھی، اور اس موبائل کے اندر موجود ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے اس تک وہ اپنی رسائی جو ہے وہ کر رہی تھی۔ اس میں ایک فولڈر ایسا تھا کہ جس کو میں لاک لگا کے رکھتا تھا، اور وہ لاک والا فولڈر ہی اصل فولڈر تھا، کیونکہ جب تک میں اسے اس لیول پر نہیں لے آتا کہ یہ اس لاک والے فولڈر کو دیکھنے لگے یا سننے لگے، یا اس کے بارے میں اس کو ذہنی طور پر تجسس ہو اور یہ جاننا چاہے کہ اس لاک والے فولڈر میں کیا ہے، تو اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ میرا معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لہٰذا یہ مجھ سے اکثر پوچھتی
کہ چاچو اس میں کیا ہے، یہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہو، یہ بھی تو مجھے دکھاؤ نا، اس میں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ اس میں ایک خاص چیز ہے جو کہ ابھی نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ ابھی آپ بہت چھوٹی ہو۔ جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی اور آپ سیانی ہو جاؤ گی تو تب میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے اس کا لاک پتہ کر لے اور وہ اس کو اوپن کرے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میں نے اس کا ایسا لاک رکھا ہوا تھا کہ میرے علاوہ اس فولڈر کو جا کر کے کوئی اوپن نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس لیے اب وہ اس کا اشتیاق جو تھا بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے اس لاک کیے ہوئے فولڈر کے بارے میں سوال کرتی، اور میں اس سے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بات بنا کر کے ٹال دیتا۔ ابھی میری اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر میں اس کے ساتھ سوتے ہوئے اس کے لیے کچھ ہمت دکھاؤں، یا اس کو جو ہے وہ لڑکی سے ایک عورت بنانے کے بارے میں سوچوں اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس قدر پختہ کروں، کیونکہ لڑکی سے عورت تو ظاہری بات ہے کہ اس نے بن جانا تھا، اور اس وقت بننا تھا کہ جب اس کی خود کی اپنی رضامندی جو ہے وہ ہر معاملے میں شامل ہوتی، لیکن اس کی اپنی رضامندی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اتنی جلدی تو نہیں مل سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ ابھی صرف 13 سال کی تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ راشد بیٹا صبر کر، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ لہٰذا راشد صاحب یعنی کہ میں صبر کر رہا تھا، اور گڑیا جو تھی اس کا اصرار اس فولڈر کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک دن آخر کار فیصلہ کر ہی لیا کہ بھئی میں جو ہے اب اس فولڈر کو بھی اوپن کر دیتا ہوں اور گڑیا کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فولڈر ہے کیا، اور اس فولڈر کے پیچھے جو ہے وہ اصل راز چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک رات، جب کہ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور میں اور گڑیا جو ہے وہ ابھی تک جاگ رہے تھے، کیونکہ سکول تو وہ جاتی نہیں تھی، ہفتے میں 7 دن تھے تو وہ 7 دن میں سے 5 چھٹیاں کرتی تھی، جس کی وجہ سے سکول میں بھی اس کی بے حد شکایت آ رہی تھی، اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ اسے سکول سے بھی نکال دیا جاتا، اور اس کو جو ہے باقاعدہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈانٹ اس بات کو لے کے پڑ چکی تھی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اس موبائل نے اسے اس حد تک تو خراب کر دیا تھا کہ اب وہ جو ہے گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو ناچنے لگتی تھی، گانے لگتی تھی، اچھلنے کودنے لگتی تھی، اور جیسی حرکتیں جو ہے وہ لڑکیاں ٹک ٹاک وغیرہ پر کرتی تھیں یا ریلز وغیرہ بناتی تھیں، بالکل ویسی ہی حرکتیں اب وہ بھی کرنے لگی تھیں۔ یہ خمار کچھ زیادہ ہی تھا جو کہ اس کے ذہن پہ چڑھ گیا تھا، اور اسے اس چیز کا لگ رہا تھا کہ وہ بھی ریلز بنا سکتی ہے، وہ بھی ٹک ٹاک بنا سکتی ہے۔ پڑھائی اور تعلیم کو اب اس نے الوداع کہہ دیا تھا، اور اب وہ جو تھی مکمل طور پر انہی کاموں کے لیے رہ گئی تھی، اور انہی کاموں کی طرف اس کی توجہ ہو گئی تھی، کیونکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو دیکھ ریکھ کرتا یا اس کے پاس ہوتا، سوائے میرے اس کا کوئی قریبی بھی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے تو ہے وہ کھلی چھوٹ تھی، اور کھل کھیلنے کا موقع مجھے بہت جلد ملنے والا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو مکمل طور پر جو ہے وہ خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا ذہن جو ہے اس لیول پر لے کر کے جاؤں گا کہ جہاں اس کا دماغ بالکل خراب ہو جائے، اور اس سے جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز نظر آئے، اور اس کو ایک ہی چیز کے بارے میں اس وقت اس کا جو ذہن ہے، اور اس وقت جب وہ اس لیول پر پہنچ جائے گی تو پھر میرا اپنا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ مجھ پر آصف کے اور یاسمین کے، یعنی کہ آصف بھائی اور یاسمین بھابھی کے بڑے احسانات تھے، اور میرا بنتا تو یہ تھا کہ ان کے احسان کے بدلے میں ان کی آخری خواہش کی عزت کرتا، اور اس لڑکی کو جو ہے وہ پڑھا لکھا کر کے اچھی تعلیم دیتا، اچھی تربیت کرتا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ یار، اگر آپ دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو بٹھا دو گے تو وہ یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو اس وقت نکل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑا لڑکا ہوں، میرا نہ گھر ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی ماں ہے، اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی امید ہے کہ میری شادی جو ہے وہ ہو پائے گی،
اور اگر آصف اور یاسمین زندہ ہوتے تو شاید ہے کہ میری شادی کی کوئی امید بھی بن آتی اور وہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ میرا رشتہ کروا دیتے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد میں کہاں پر اپنا ذہن لگاؤں؟ کون ہے جو مجھے شادی کرے گی؟ کون ہے جو مجھے اپنائے گی؟ میں اگرچہ کام کاج کرتا تھا اور اچھی مزدوری کر لیتا تھا، اچھا کما لیتا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اچھا تب ہوتا کہ جب یہ لڑکی اپنی وصیت کے مطابق سے 18 سال کی ہو جاتی اور 18 سال کی ہو جانے کے بعد اس جائیداد کو مکمل طور پر اس لڑکی کو منتقل کیا جاتا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی اس لڑکی کو میں مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیتا اور یہ جائیداد کے ساتھ ساتھ مجھے حاصل ہو جاتی، جب اس کے نام پر ساری جائیداد منتقل ہو جاتی تو پھر اس لڑکی سے سائن کروا کر کے اس جائیداد کو اپنے نام کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ یہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی جیسا کہ اب یہ جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے گی، تو اس وقت تک میں جو ہے وہ صرف رکھوالا ہی تھا اور رکھوالی ہی کر سکتا تھا۔ غلطی اس کے ماں باپ نے کرتی تھی کہ انہوں نے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا تھا اور میں جو تھا اب اس سے وہی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ مکان جس میں اس وقت ہم رہ رہے تھے یہ ایک اچھی کالونی میں مکان تھا اور اس کا 50 سے 60 لاکھ روپے اس وقت مارکیٹ ویلیو ریٹ تھا، یعنی کہ اب یہ 50 سے 60 لاکھ روپے کا بک سکتا تھا۔ یہ ڈبل منزل مکان تھا اور اس میں ہم لوگ رہ رہے تھے، دونوں ہی حصوں میں انہی کا سامان پڑا تھا، کوئی حصہ جو تھا ایسا نہیں تھا کہ جس کو کرائے پہ لگایا گیا ہو۔ اب یہ 50 سے 60 لاکھ روپے کا جو مکان تھا، اگر اس مکان پہ میں اپنی نظریں نہیں جماؤں گا تو اور کون جمائے گا؟ اس وقت اس کا وارث اور کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ؟ آصف بھائی اور یاسمین بھابی نے نیکیاں تو میرے ساتھ بڑی کی تھیں، لیکن مجھے جو ہے وہ اس میں کچھ دے کر نہیں گئے تھے۔ اس بات کا مجھے غصہ تھا کہ یار میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے کم از کم وہ مالک نہ صحیح لیکن کچھ تو دے جاتے ہیں۔ لیکن اب تو میں مکمل اس گھر کا مالک بننے والا تھا، کیونکہ میں نے گڑیا کو اپنے ہاتھوں پر ڈال کر کے اپنے اشاروں پر نچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے گڑیا کے ذہن کو جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیا تھا، اور گڑیا جو تھی کہ اب آہستہ آہستہ میرے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ ایک وقت وہ آنے والا تھا کہ اس لڑکی کو پھڑ پھڑانے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور میں صرف اپنی منمانی سے جو چیز چاہے گا کرتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا گڑیا بیٹی اس وقت جو تھی وہ اس لیول پر پہنچ چکی تھی کہ اب اس فولڈر کو میں گڑیا کے آگے شو کر دیتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں وہ فولڈر گڑیا کے آگے شو کروں گا تو گڑیا پر اس فولڈر کو لے کر کے کیا بیتے گی۔ ویسے بھی وہ بگڑ تو چکی تھی، نہ اسکول جا رہی تھی اور نہ ہی کسی اور کام میں اس کا من لگتا تھا۔ کھانا سب کچھ ریڈی میڈ آ رہا تھا، وہ تو کچن کا رخ تک نہیں کرتی تھی، اور یہ باتیں بھی میرے لیے فائدہ مند تھیں کہ وہ جتنی ان باتوں کو لے کر کے سوچ بچار کرے گی اتنی زیادہ ذمہ دار بنے گی، اور اگر وہ سوچ بچار نہیں کرے گی تو وہ غیر ذمہ دار قسم کی لڑکی ہوگی جس سے میں لاکھوں کی پراپرٹی جلدی ہتھیا لوں گا۔ اور امید ہے کہ اس کے 18 سال کے ہونے تک تو اس پراپرٹی کے ریٹ اور بھی زیادہ بڑھ چکے ہوں گے۔ آج یہ 50 یا 60 لاکھ روپے کا مکان جو ہے یہ اس کے 18 سال کے ہونے تک مجھے یقین تھا کہ 70-80 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کا بک سکتا تھا، کیونکہ ابھی وہ 13 سال کی تھی اور اسے 5 سال لگنے تھے 18 سال کا ہونے میں، اور میں اس کے 18 سال کے ہونے تک اس مکان کی آس لگائے بیٹھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ مکان میں اس سے ہتھیا لوں گا۔ باقی اس کو میں ذہنی طور پر جو ہے کسی لیول پر لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ اب مکان کے اکیلے کا میں کیا کروں گا یار، مکان تو میں اس سے ہتھیا ہی لوں گا، لیکن مکان کے ساتھ ساتھ اگر مجھے لڑکی بھی مل جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی، سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ایک چیز کا آپ لوگوں کو اضافہ کروں گا، باپ کے مرنے کے بعد وہ مجھے اپنے باپ کا ہی درجہ دیتی تھی۔
اگرچہ وہ مجھے چچو یا چاچا کہہ کر کے بلاتی تھی یا کبھی کبھی انکل بھی کہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے باپ ہی کی طرح سمجھتی تھی، اور اس نے اپنی طرف سے میرے لیے جو رشتہ قائم کیا تھا وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو میری بیٹی اور خود کو جو ہے مجھے باپ سمجھتی تھی، وہ خود کو میری بیٹی سمجھتی تھی۔ اسی طریقے سے جب وہ سکول وغیرہ میں بھی جاتی تھی یا اس کے کوئی سکول فرینڈز پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے ماں باپ تو جو ہے وہ حادثے میں چل بسے، تو وہ کہتی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کہ میرے ماں باپ تو ٹھیک ہے چل بسے، لیکن اب بھی میرے بابا موجود ہیں اور میرے بابا گھر پر ہوتے ہیں۔ وہ مجھے جو ہے باپ کہہ کر ہی انٹروڈیوس کراتی تھی، اور مجھے جو ہے وہ اپنے باپ ہی کی طرح سمجھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے باپ سمجھنے سے میں اس کا باپ نہ تو بن سکتا تھا اور نہ ہی میں اس کا باپ تھا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے کیا چلتا تھا اس بات کا اسے ابھی تک اندازہ نہیں تھا۔ وہ ان باتوں کو لے کر کے خوش تھی کہ میں نے اسے موبائل کی مکمل آزادی دے رکھی ہے اور اپنا موبائل اس کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن ابھی تک وہ فولڈر اوپن نہیں تھا کہ جس فولڈر کو میں نے لاک لگا رکھا تھا، کیونکہ جب یہ فولڈر آن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ یا چچا اور بھتیجی کا رشتہ جو ہے وہ اس وقت تیل لینے چلا جائے اور ہمارے درمیان کوئی نیا رشتہ بن جائے۔ لیکن وہ نیا رشتہ کب بنے گا اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا، وہ اس کی اپنی ذہنی سوچ پر ڈپینڈ کرتا تھا کہ کب اس کی ذہنی سوچ اس لیول کو لے کر کے بدلے گی اور وہ اس لیول پر آئے گی کہ ہم اس کی ذہنی سوچ کے مطابق سے میں کام کر سکوں گا۔ بہرحال میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ فولڈر اب زیادہ عرصہ لاک نہیں رہے گا اور بہت جلد میں اس فولڈر کو کھول دوں گا۔ یہاں پر میں نے ایک کھیل اور کھیلا۔ میں نے اس لڑکی کو یعنی کہ گڑیا کو یہ بات بتائی کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہر چیز کا نہ کوئی پردہ ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں پر اس کمرے میں موجود ہوں اور تم اس موبائل میں جا کر کے اس فولڈر کو آن کرتی ہو یا اس فولڈر کو اوپن کرتی ہو تو میرے سامنے تم وہ چیزیں نہیں دیکھ سکو گی اور میں جو ہے وہ تمہیں چیزیں نہیں دکھا سکوں گا۔ اس لیے میں تمہیں اس کے آن کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جب بھی گھر میں اکیلے ہونا ہے تب تم نے اس کو دیکھنا ہے، اور تم نے اس فولڈر کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اس فولڈر کے بارے میں تم اپنی کسی سہیلی کو بتاؤ گی، نہ کسی اور سے بات کرو گی، اور نہ ہی جو ہے وہ تم اس کے بارے میں کوئی اور چرچا کرو گی۔ ایک شرط ہے بس یہی میری کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تو میں تمہیں جو وہ فولڈر ہے اس کا پاسورڈ بتا دوں گا اور تم اسے اوپن کر سکو گی۔ میرے سامنے اوپن نہیں کرو گی، جب بھی تم اسے اوپن کرو گی اس وقت کرو گی کہ جب میں گھر پہ موجود نہ ہوں۔ لہٰذا میرا گڑیا کے ساتھ یہ طے ہو گیا، اور گڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اس کا پاسورڈ بتا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر سے باہر جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ موبائل آپ ساتھ لے کے جائیں گے، میرے پاس موبائل چھوڑ کر آپ نہیں جائیں گے۔ اس کا حل میں نے نکالا کہ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس ایک موبائل میں اور لا دیتا ہوں، ایک موبائل تمہیں اور لا دیتا ہوں، اور اس موبائل میں یہ ڈیٹا میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ جب میں یہ ڈیٹا ٹرانسفر کروں گا تمہارے پاس اپنا موبائل ہوگا، میرے پاس اپنا موبائل ہوگا، اور تم اس فولڈر کو اوپن کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکو گی۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ ہم بہت جلد ایک اور موبائل خریدیں گے اور جا کر کے ہم لوگ جو ہے ایک ایسا موبائل لے کر کے آئیں گے کہ جس سے ہم لوگ آپس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات جب ہم دونوں کے درمیان طے ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ گڑیا نے اس بات کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد میں نے اسے ایک نارمل سا بکتا ہوا اینڈرائڈ سیٹ لے دیا اور اس کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے کارڈ سے جو چیزیں ڈیٹا رکھی ہوئی تھیں ان کو تمام کو میں نے جو ہے وہ اب گڑیا کے موبائل میں ٹرانسفر کر دیا، اور وہ فولڈر جو تھا اس فولڈر کے بارے میں نے گڑیا کو بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے گڑیا کو یہ بھی بات بتا دی کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم نے اسے اکیلے میں دیکھنا ہے اور اس وقت دیکھنا ہے کہ جب میں گھر پر موجود نہ ہوں۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ میں اس وعدے کی پابندی کروں گی اور میں اسے اسی وقت دیکھوں گی کہ جب گھر پر آپ نہ ہوں۔ لہٰذا اب گڑیا نے اپنے موبائل کو چلانا بھی سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس کی اور میرے موبائل کی سیٹنگ میں فرق تھا۔
لہٰذا اس نے اسے چلانا بھی سمجھ لیا تھا اور اسے تمام فولڈروں کا پتہ بھی چل چکا تھا۔ اس موبائل میں جو کہ گڑیا کے پاس تھا وہ فولڈر ظاہری بات ہے کہ لاک نہیں تھا، وہ اوپن تھا۔ لہٰذا گڑیا نے اب مجھے یہ بول دیا کہ ٹھیک ہے، جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں گے میں اس فولڈر کو اوپن کر کے دیکھ لیا کروں گی اور دیکھوں گی کہ اس فولڈر میں ایسا کیا راز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ فولڈر اوپن کر کے نہ دیکھوں اور آپ جب گھر پہ نہ ہوں تو تب میں اس فولڈر کو اوپن کروں۔ اس بات کو لے کر کے گڑیا جو ہے وہ متجسس تھی، اس کے اندر ایک تجسس تھا، ایک سسپینس تھا جو کہ میں نے اس کے لیے کریٹ کیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ایک 13-14 سال کی بچی جو کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے اور جسے ابھی جو ہے بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد وہ ایک ایکسپرٹ ہو جائے گی اور اسے ہر بات کا پتہ چلے گا۔ میرے پاس یہ جو فولڈر تھا اس میں اردو زبان میں، پشتو میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہر زبان میں جو ہے وہ ویڈیوز موجود تھیں اور یہ اس کے لیے جو ہے بڑی نالج کا باعث بننے والی تھیں، اور اس میں خاص طور پر اس فولڈر میں جو ہے وہ ایسی سٹوریز ویڈیو تھیں کہ جن سٹوریز ویڈیو کو دیکھ کر اس کے دماغ میں بہت کچھ بیٹھنے والا تھا، اور یہ تمام سٹوریز ویڈیو جو ہیں اس کے دماغ کو کسی لیول پر لے کے جانے والی تھی، اور اس نے کسی لیول پر جانا تھا یا نہیں جانا تھا، لیکن بہرحال مجھے اب اس چیز کا انتظار تھا کہ وہ ان سٹوریز کو، ان ویڈیوز کو دیکھے، ہر لینگویج میں دیکھے اور پھر وہ جو ہے کسی نتیجے پر پہنچے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے میرے مقصد کے لیے بڑا ضروری تھا اور وہ میرے حق میں شامل ہونے والا تھا۔ لہٰذا وہ موبائل دے کر کے میں اس سے اس روز خود جان بوجھ کر گھر سے نکل گیا، اور پھر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو شام ہونے والی تھی۔ رات کا کھانا میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، لہٰذا ہم دونوں نے بیٹھ کر اکٹھے ہی کھانا کھایا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج گڑیا کچھ بدلی سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، وہ میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک جھجک تھی، ایک شرم تھی، اور اس نے شرم سے اپنی آنکھوں کو سمجھ لو کہ زمین کی طرف جھکا رکھا تھا۔ اس بات کا میرے لیے اشارہ تھا کہ اس نے نہ صرف کہ اپنے موبائل میں اس فولڈر کو اوپن کر لیا ہے، بلکہ اس اوپن فولڈر سے اس نے کچھ دیکھ بھی لیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے سمجھنے کے لیے کافی تھیں، لہٰذا ابھی مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا تھا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی عملی طور پر قدم اٹھانا تھا، کیونکہ یہ ابتدائی بات تھی اور یہ ابتدائی بات میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی کچھ اور انتظار کرنا تھا، اس لڑکی کو اس لیول پر لے کے جانا تھا کہ یہ لڑکی خود بخود جو ہے میرے مقصد کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ لہٰذا اس کا خود بخود جو ہے اس مقصد کے لیے تیار ہونا جو ہے وہ اب لازمی ہو چکا تھا، اور میں اس کے مقصد کے لیے جو ہے وہ اس کو مقصد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ لہٰذا اب مجھے بھی اس چیز میں تھوڑا سا انٹرسٹ تھا کہ یہ کب تک اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گی اور کب تک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ بھی ایک ہفتے تک جو ہے اگر اس نے یہ ڈیٹا دیکھا تو یہ ذہنی طور پر ایک عورت بن جائے گی، ایک معصوم 13 یا 14 سال کی بچی نہیں رہے گی، اور یہی میں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے ایک عورت بناؤں جو کہ میچور عورت ہو، جسے ہر چیز کا تجربہ ہو، جسے ہر بات کی سمجھ ہو۔ اب روزانہ کی بنیاد پر میں روزانہ ہی کام کے کبھی چلا جاتا، کبھی کام سے واپس آتا تو کھانا وغیرہ لے آتا، گھر سے کوشش کرتا کہ میں زیادہ تر جو ہے وہ غائب ہی رہوں، اور اس دوران گڑیا کو زیادہ سے زیادہ اس ڈیٹے کو، اس ویڈیوز کو جو کہ میں نے اسے دی تھی دیکھنے کا موقع ملے، اور اس کو وہ موقع جو ہے وہ اچھا خاصا مل رہا تھا۔ یہاں پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ڈیٹا جو تھا وہ اردو، پنجابی، انگلش ہر قسم کا تھا، سٹوری بھی تھی اور بغیر سٹوری کے بھی موویاں تھیں، تو بہت کچھ اس میں نے بھرا ہوا تھا، اور وہ اس کو میچور کرنے کے لیے کافی تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور اب بھی ہم دونوں ایک ہی کمرہ اور ایک ہی بستر سونے کے لیے استعمال کرتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کے ذہن میں جو ہے وہ
بہت سی باتیں چل رہی تھیں اور وہ بہت سی باتوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سوچ و بچار میں گم رہتی تھی۔ رات میں بھی اکثر میں دیکھتا تھا کہ 2 3 بجے تک وہ موبائل کا استعمال کرتی رہتی تھی، اور کبھی ہیڈ فون لگا کر کے اور کبھی اپنی رضائی یا چادر میں گھس کر کے وہ موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ شاید یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اسے ضرورت سے زیادہ ہی پسند آ گئی تھیں، اور اسے ان چیزوں نے زندگی کی اصلیت سے روشناس کرا دیا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو شاید اس کے دماغ میں اب بیٹھتی چلی جا رہی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا، ابھی تک میری مرضی کے مطابق سے کام تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بات اب شروع ہو چکی تھی۔ اب اس نے مجھ سے اس ڈیٹے کو لے کر کے سوال کرنے شروع کر دیے، اور وہ اس ڈیٹے کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ سیدھا سوال کرتی تھی اور بات کو لگی ڈپٹی میں نہیں رکھتی تھی، اور میری عادت تھی کہ میں بھی اسے سیدھا جواب دیتا تھا اور بات کو لگی لپٹی میں نہیں رکھتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب ہمارے درمیان رات میں جب بھی ہم سونے کے لیے لیٹتے تو سوالات شروع ہو جاتے۔ وہ مجھ سے بہت سی باتوں کے بارے میں پوچھنے لگی اور میں ان کو سیدھا سیدھا جواب دینے لگا، اور اسی طریقے سے میں جو ہے اس سے بھی بہت سے سوال کرنے لگا اور وہ بھی مجھے سیدھے سیدھے جواب دینے لگی۔ اب ان سوالوں اور جوابوں میں جو ہے وہ بہت سی باتیں تھیں جو کہ ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر جو ہے ایک بات جو ہے اس نے مجھ سے کی، اور بات جو تھی واقعی وہ سمجھنے والی اور کرنے والی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ انکل ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا پوچھو گڑیا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ دیکھو انکل، آپ میرے ابو کی جگہ پر ہو، آپ نے یہ جو کچھ بھی مجھے دکھایا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم دونوں اچھے دوست بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں، ہم باپ اور بیٹی بھی ہیں، ہم چچا اور بھتیجی بھی ہیں، اور ہم دونوں دوست بھی ہیں۔ اب میں آپ سے جو بات پوچھوں گی، آپ مجھے اس کا صحیح صحیح بتائیے گا۔ کیا لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے، اس کی جب سہاگ رات ہوتی ہے، کیا یہ ویڈیوز جو ہیں یہ سارا وہی کام ہے جو کہ لڑکی کے ساتھ سہاگ رات میں ہوتا ہے یا پھر سہاگ رات کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے؟ میں نے کہا بھی یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ شادی کرو گی، بیاہ کر کے جاؤ گی، پھر اس کی مرضی ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور یہ سہاگ رات والی ساری ویڈیو جو ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بھئی میاں اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جو ہے وہ کیا کیا باتیں اور کیا کیا راز ہوتے ہیں۔ کہنے لگی انکل لیکن بات یہ ہے کہ ہم دونوں تو میاں بیوی نہیں ہے نا، ہمارا تو رشتہ اور ہے، میں بیٹی ہوں آپ کی اور آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو اس طریقے سے، یا پھر آپ میرے چچا ہیں تو میں آپ کی بھتیجی لگتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھئی بات یہ ہے گڑیا، میں تمہیں ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں۔ جیسے کہ تم نے خود ہی ہمارے 3 رشتے بنائے ہیں۔ پہلا رشتہ تم نے بنایا ہے باپ اور بیٹی کا، کہ ہمارے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ تو سسٹم یہ ہے نا کہ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی باتوں پہ بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ بیٹی کبھی بھی باپ سے ان باتوں کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے، اس سے نہیں پوچھتی ہے، اور تو اور وہ اپنی ماں سے بھی ان باتوں پر کھل کر بات نہیں کرتی ہے، وہ چوری چھپے یا پھر کوئی چیز پردے میں یا راز میں رکھ کے اپنی ماں سے بھی پوچھتی ہے۔ لہٰذا باپ سے تو ضرور ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ باپ سے وہ اس بات کے لیے کوئی بات کرے یا باپ سے جو ہے وہ اس بارے میں کوئی مشورہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد تم نے ہمارا دوسرا رشتہ بنایا ہے چچا اور بھتیجی کا۔ دیکھو چچا اور بھتیجی کا رشتہ باپ سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ کوئی بھتیجی اگر وہ باپ سے کر بھی دیتی ہے، دیکھیں کبھی بعض اوقات ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کی مائیں نہیں رہتی، باپ ہی باپ رہ جاتا ہے، تو وہ مجبوری میں اپنے باپ کو کچھ نہ کچھ بتا کے اپنے باپ سے بات کرتی ہیں۔ لیکن ایسی لڑکی کہ جو بھتیجی ہو اور اس کا چچا ہو، وہ اپنے چچا سے کبھی ایسی بات نہیں کرتی، یعنی باپ سے وہ پھر بھی کر لے گی کسی نہ کسی لیول پر جا کے اگر اس کی مجبوری ہوگی، لیکن وہ اپنے چچا سے کبھی بھی اس لیول پر بات نہیں کرے گی۔ اب دوسرا رشتہ بھی ختم ہو گیا، پہلا باپ بیٹی والا، اس میں بھی ہم اس قسم کی بات پہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ دوسرا رشتہ چچا اور بھتیجی والا ہے کہ ہم اس پر بھی اس قسم کی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے درمیان آ گیا تیسرا رشتہ، یعنی کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ جی ہاں، یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ کوئی بھی دوست، ایک دوست دوسرے دوست کو اپنی پریشانی بتا سکتا ہے،
اس سے مشورہ مانگ سکتا ہے، اس کا کوئی لیول نہیں ہے، ہر قسم کی بات جو ہے وہ دونوں دوست مل کر آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آج ابھی اسی وقت ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، اگر تم میری بیٹی ہوگی اور مجھے باپ کا درجہ دو گی تو ہم ایسی باتیں ڈسکس نہیں کر سکیں گے، اور اگر تم جو ہے وہ میری بھتیجی بنو گی تو تب بھی میرے اور تمہارے درمیان کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسی بات بالکل نہیں ہو سکتی، اور ہم جو ہے وہ کسی بھی بات کو لے کر کے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسا کچھ بھی ٹاکنگ نہیں ہو سکتی۔ اب ایک رشتہ جو کہ آخری ہے بچ جاتا، وہ ہے دوست کا رشتہ۔ اگر تم میری دوست بنو اور میں تمہارا دوست بنوں تو ہر بات کو ہم ایک دوسرے سے کھل کر بیان کر سکیں گے، کیونکہ دوستوں کے درمیان جو ہے وہ کسی بات کا پردہ نہیں ہوتا، اور دوست کو ہر چیز بتا بھی دیتا ہے، اس سے ہر بات بھی کر لیتا ہے، اس سے ہر مشورہ بھی مانگ لیتا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا پردہ حائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج سے، ابھی سے یہاں اگر عہد کرو کہ تم میری دوست ہو اور میں تمہارا دوست ہوں، اور آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوست کی طرح رہیں گے، اور ایک دوسرے کو دوست کی طرح گائیڈ کریں گے، اور دوست کی طرح ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، اور وہی حرکتیں کریں گے کہ جو دوستوں کے درمیان ممکن ہے، تو پھر جو ہے میرا اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ ان باتوں کو لے کر کے آگے چل سکتا ہے۔ میری بات کو سن کر وہ سوچ میں پڑ کے کہنے لگی، یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے مجھے بتائی ہے، یعنی ایک بیٹی باپ کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی، ایک بھتیجی اپنے چچا کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی، لیکن دوست اتنا گہرا رشتہ ہے کہ وہ اپنے دوست سے اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی جو ہے وہ بتا سکتی ہے، ہر بات جو ہے وہ اپنے دوست کو بتا سکتی ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، اگر میرے اور آپ کے رشتے میں یہی چیز جو ہے وہ اچھی ہے کہ ہم دونوں دوست بنیں گے، تو دوست بن کر اگر ہم دونوں ہر دنیا کے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، ہر مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ چچا بھتیجی بھی نہیں ہیں، ہم لوگ باپ اور بیٹی بھی نہیں ہیں۔ آج سے ہمارا ابھی سے رشتہ جو ہے وہ ایک دوست کا رشتہ ہے، آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کی دوست ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا کہ تم میری دوست بن گئی ہو۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے، تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں، کیا یہی شادی شدہ زندگی ہے؟ ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شادی کے بعد یہی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتی ہیں، جو میری سہیلیاں ہیں، جن کو میں جانتی ہوں، جن کو میں نہیں جانتی ہوں، تو کیا ساری ہی لڑکیاں جو ہے وہ یہی کام کرتی ہیں اور انہی کاموں سے گزرتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے۔ یہ شادی شدہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، جتنی آنٹیاں ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں۔ تمہاری سہیلیوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہم عمر ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا انکل ہے جیسا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ پھر اسی طریقے سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دوست بنا دیتے ہیں، اور دوست بنا کر کے دوستوں کے درمیان بھی یہ کام ہوتا ہے۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، دوستوں کے درمیان ایسا کام کب ہوتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نا، تم مجھ سے نالج لے رہی ہو تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا، ساری بات کلیئر بتاؤں گا۔ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی لڑکے سے محبت کرنے لگتی ہیں، وہ محبت کرنے لگتی ہیں، اب پتہ نہیں کہ اب یہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور محبت میں بھی وہ یہ کام کر گزرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو شادی کر لیتی ہیں تو شادی کے بعد یہ کام کرتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے جن سے لڑکوں سے محبت کرتی ہیں تو وہ شادی سے پہلے بھی ایسے کام کرنے لگتی ہیں۔ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے دوست بنا لیتی ہیں، شادی تو نہیں کرتی، اپنے دوست بنا لیتی ہیں۔ وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ یہ کام کرنے لگتی ہیں، اور دوست بھی ان کے ساتھ یہ کام کر کے اپنی اپنی راہ لیتے ہیں، اور اس دوستی کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ وہ دوستی چلے تو ساری زندگی چلتی رہے، ختم ہو جائے تو چند لمحوں میں ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے دوستوں میں یہ کام ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں یہ کام ہو جاتا ہے
تمہاری جتنی بھی جو ہے اسکول ٹیچریں ہیں، آنٹیاں ہیں، یا جو بھی تم محلے میں عورتیں بھابیاں دیکھتے ہو، ان تمام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جن کے بچے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر ان تمام ہی لڑکیوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، اور ان تمام لڑکیوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ لورز کے درمیان ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان ایسا کام ہوتا ہے، تو اب تک مجھے یقین کریں کہ میں اسکول میں کئی مرتبہ جب میں جاتی تھی تو میری کسی دوست نے، مجھے سہیلی نے ایسا نہیں بتایا کہ اس کا کوئی دوست ہو یا پھر اس کا کوئی لور ہو یا اس نے ایسا کام کیا ہو۔ میں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نا کہ ابھی آپ کی عمر جو ہے نا وہ ہے سیکھنے کی۔ اب سیکھو گی تو تب کام کرو گی نا، جب اب سیکھو گی نہیں تو آپ ایسا کام کیسے کرو گی؟ تو کہنے لگی جی میں سیکھوں گی کہاں سے، میں تو جو ہے ظاہری بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو سیکھنا تو بڑا آسان ہے، ایک تو میں نے تمہیں یہ پورا موبائل جو ہے اس میں ایک ڈیٹا بھر کے دے دیا ہے، تم ان کو دیکھو گی تو ان سے سیکھو گی، جب تم دیکھو گی سیکھو گی تمہیں ہر بات آ جائے گی، ہر چیز کا پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جب تم سیکھو گی تو اس کے لیے جو ہے تمہیں پھر ضرورت ہے کہ تم چاہو گی کہ اگر تم نے سیکھا ہے تو پھر تم اس کا تجربہ کرو۔ تجربہ کیسے کرو گی؟ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تمہیں کوئی دوست بنانا پڑے گا، اس کے لیے جو ہے وہ تمہیں کوئی لور بنانا پڑے گا۔ لیکن اب یہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی کو دوست بناؤ گی یا لور بناؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے اور برا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھا دوست یا اچھا لور مل جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا، تمہاری زندگی بن جائے گی، تم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ جاؤ گی۔ ان ویڈیو سے بھی تم سیکھ رہی ہو، اور اس کے بعد تم اگر کوئی اپنا دوست بنا لیتی ہو، کوئی لور بنا لیتی ہو تو اس سے بھی تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ تو تم سب کچھ کرو گی بھی نا، کیونکہ یہاں سے سیکھو گی تو وہاں پر تجربہ کرو گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کرو گی بھی اپنے دوست کے ساتھ کرو گی، اپنے لور کے ساتھ کرو گی۔ تو اس کے لیے تمہیں لور یا دوست بنانا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ لور اور دوست اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، اعتبار والے بھی ہو سکتے ہیں اور گندے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو تمہارا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تمہارے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھریں، اور تمہیں جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بدنام کرتے، گندا کرتے، تمہیں کہیں گے کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، تو اس طریقے سے تمہارے خلاف باتیں کریں گے، اور تمہیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایسے دوست اور ایسے لور نہیں بنانے ہیں، کیونکہ اب تم چھوٹی ہو، تمہیں اتنا تجربہ نہیں ہے کہ تمہیں کیسے دوست یا کیسے لور بنانے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف اسے ہی اپنا دوست بناؤ یا اس سے ہی اپنا لور بناؤ کہ جس پر تمہیں اعتبار ہے، جس پر تم اعتبار کر سکتی ہو، جس پہ تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ تمہیں کبھی بدنام نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تمہارے ساتھ جو بھی وقت وہ گزارے گا وہ صرف تمہارے اور باتیں اس کے درمیان میں رہیں گی اور کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلے گی۔ تو کہنے لگی کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر ایسا بندہ جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے کہ جس پہ میں اعتبار کروں، میرے اور اس کے درمیان میں جو وقت گزرے، جو میرے ساتھ وہ بات کرے یا جو میں اس کے ساتھ بات کروں، اس کا کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے، پھر جو بھی ہم لوگ آپس میں مل کر کام کریں اس کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا تم ایک بات بتاؤ، ماما پاپا تو تمہارے نہیں ہیں اور کوئی سہیلی دوست بھی ایسا نہیں ہے، تو سب سے زیادہ اب اعتبار تم کس پہ کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ساری بات ہے آپ پہ کر سکتی ہوں، آپ کے علاوہ تو اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں اتنا اعتبار کروں۔ تو میں نے کہا دیکھو فیصلہ ہو گیا، تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو، میں ہی تمہارا دوست، اب ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دوستی کی ہے، تو میں ہی تمہارا دوست، اور اگر میں ہی تمہارا لور بن جاؤں تو کہنے لگی لیکن آپ تو مجھ سے کافی بڑے ہیں، دوستی تو آپ نے مجھ سے کر لی ہے، لیکن لور تو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں یا جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی عمر میں تو زیادہ فرق نہیں ہوتا، لڑکی بھی جوان ہوتی ہے لڑکا بھی جوان ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں ابھی جوان ہوں یا بوڑھا ہوں؟ نہیں آپ تو جوان ہیں، تو اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم جوان ہو رہی ہو؟ ہاں۔ کچھ عرصے میں تم مکمل جوان ہو جاؤ گی، 2-4 سال میں اس وقت تک بوڑھا ہو جاؤں گا یا جوانی رہوں گا؟ نہیں جوانی رہیں گے۔ تو پھر یہ دیکھو ہماری عمر میں فرق ضرور ہے، لیکن پھر بھی تم بھی جوان ہو اور میں بھی جوان ہوں، تو ہمارے درمیان دوستی بھی ہو سکتی ہے اور ہم دونوں لور بھی ہو سکتے ہیں، بس یہی ہے نا کہ عمر کا تھوڑا فرق ہوگا،
لیکن بوڑھے تو ہم دونوں نہیں ہوں گے، میں بھی جوان ہوں گا، تم بھی بوڑھی نہیں ہوگی، تم بھی جوان ہوگی، تو ہم دونوں لور ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر ایسا ہے کہ ہم لور نہ ہوں، ہم صرف دوست ہو جائیں، تو تب بھی میں نے آپ کو کہا دوست بھی تو ہم اگر بنتے ہیں تو دوست کے درمیان بھی تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے لگی اچھا دوست میں بھی ہو سکتے ہیں، لور میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگی چلو آپ میرے دوست بن گئے ہو، لور تو ابھی مجھے نہیں پتا آپ بنو گے یا نہیں بنو گے، لیکن دوست تو میں نے آپ کو مان لیا ہے۔ آپ پہ اعتبار بھی کر سکتی ہوں کہ میری کوئی بھی بات آپ باہر کسی کو نہیں بتائیں گے، اور میرے اور آپ کے درمیان جو بات ہوگی وہ ہمارے درمیان رہے گی۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے فلموں سے یہ ڈیٹا دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں عملی طور پر تجربہ کر کے جو ہے وہ آپ مجھے تجربہ کر کے بتائیں گے، یہ جو کچھ میں سیکھوں گی اس کو مجھے آزمانا بھی ہے، تو اب میں آزماؤں کیسے؟ میں نے کہا آزمانے میں مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھو آدھی رات ہے، اس گھر میں صرف تم ہو، میں ہوں، ہم دونوں آپس میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ لوگوں کے لیے ہمارا رشتہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہمیں باپ اور بیٹی بھی سمجھتے ہیں، ہمیں چچا اور بھتیجی بھی سمجھتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہمیں اس کے علاوہ کسی رشتے سے نہیں جانتے۔ اب ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ ہے اور وہ ہے دوستی کا۔ اس کے بعد اگر ہم لور بن جائیں گے تو یہ ایک تیسرا رشتہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے درمیان ایک دوستی کا رشتہ ہے۔ دوستی کے رشتے کے ناطے میں جو ہے وہ تمہیں آج عملی طور پر ساری بات کر کے سب کچھ کر کے بتاؤں گا، اور تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تم نے دیکھی ہیں، جتنا بھی ڈیٹا تم نے دیکھا ہے، جو ویڈیو تم نے دیکھی ہیں، ان کو اب صحیح طریقے سے کیا کیسے جاتا ہے، ان پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو کیا تم ایک دوست دوسرے دوست سے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا یس سر، میں تیار ہوں، آپ مجھے جو ہے عملی طور پر یہ سب کچھ بتائیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ فلمیں میں دیکھ کے تو مجھے پتہ بہت لگ گیا ہے، لیکن اب یہ عملی طور پر ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ تم ابھی کیونکہ چھوٹی ہو، 13 سال کی ہو، اور 14 سال کی بھی تم پوری نہیں ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گروتھ اچھی ہے، تمہاری قد کاٹھی اچھی ہے، تم دکھنے میں سمارٹ ہو، خوبصورت ہو، اچھے نین نقش کی مالک ہو، اور 13 سال کی عمر میں بھی 15-16 سال کی لگتی ہو۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ کام جب ہم لوگ کریں گے، یہ عملی قدم جب ہم اٹھائیں گے، تو اس میں امید ہے کہ تم جو ہے بھرپور جو ہے وہ ساتھ دو گی، اور تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری گروتھ اچھی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ تم جو ہے وہ میرے مقصد کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گی، میں تمہارے مقصد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ دوں گا، اور تم جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب رہو گی، اور میں بھی کامیاب رہوں گا۔ کیونکہ تم ابھی چھوٹی عمر کی ہو، اس لیے جو بھی ہے وہ احتیاط لازم ہے۔ میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، تم وہ لے کر کے آؤ، تاکہ اگر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر جو ہے ان چیزوں کا بھی ہم لوگ آسرا لیں گے۔ پہلے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا میں نے اسے کچھ چیزیں بتائیں اور وہ لینے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 شیشیاں لے کر کے میرے پاس آ گئی۔ ایک میں سرسوں کا تیل تھا، ایک میں ویسلین تھی، اور ایک میں ایک لوشن تھا۔ یہ تینوں ہی چیزیں لا کر کے اس نے اپنے پاس وہاں پر جس بیڈ پہ ہم لوگ تھے وہاں ساتھ ہی دراز پہ رکھ دیں، اور کہا کہ یہ میں لے آئی ہوں اور یہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی ہم اسے استعمال کریں گے، اور اگر ان کے بغیر ہمارا مقصد حل ہو گیا تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کچھ سیکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں، ذہنی طور پر ریڈی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسے سکھانا شروع کر دیا اور سکھاتا چلا گیا۔ ہم دونوں ہی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی ان چیزوں کا عملی تجربہ تو ظاہری بات ہے نہیں کیا تھا۔ عملی تجربہ تو میں تب کرتا کہ میں کہیں جا رہا ہوتا، کسی کے ساتھ میرا کوئی الیک سلیک تعلق ہوتا۔ ہم دونوں ہی اس کام میں پہلی بار آئے تھے، اور اس کام کو جو ہے وہ پوری دلچسپی سے کرتے چلے جا رہے تھے۔
میرا تجربہ بھی جو ہے وہ اسی ڈیٹے تک محدود تھا جو کہ موبائل میں تھا، اور اس نے بھی جو کچھ سیکھا تھا وہیں سے سیکھا تھا، لیکن بہرحال ہماری جو بھی کہانی تھی وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ان معاملات میں ہم دونوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تھا۔ دونوں ہی ہم اس معاملے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے پھر ہماری رات کی صبح ہو گئی۔ صبح کو میں اپنے کام پہ چلا گیا، اور اس سے میں نے اسکول جانے کے لیے ہدایت کی۔ میں نے اس سے بولا کہ تو اسکول جا، لیکن باتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی، اور تم اسکول اس لیے جا کہ اب تو جا کر کے اور لوگوں سے بھی سیکھ، اور لوگوں کو دیکھ، اب اس نظر سے دیکھنا شروع کر، اور ان کو بتا کہ کیا ہوتا ہے، اپنی سہیلیوں کے دماغ میں بھی یہ بات بٹھانا شروع کر۔ اصل میں میرے ذہن میں اب ایک اور چیز تھی کہ اس کی دو ایک سہیلیاں تھیں جو کہ کبھی کبھار اس کا پوچھتے ہوئے گھر آ جاتی تھیں، اور اسی کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ گڑیا کی بنتی تھی۔ گڑیا تک تو میں رسائی حاصل کر چکا تھا، لیکن اگر اب اس کی سہیلیاں گڑیا کی زبانی کچھ ایسی باتیں سننے لگیں، ہمارے معاملات کو سائڈ پہ رکھ کر کے گڑیا اپنی ان پہ فلاسفری جھاڑنی شروع کر دے، اور ان کو بتائے کہ یہ بھی زندگی ہے اور اس یہ کچھ بھی ہوتا ہے، تو مجھے امید تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ گڑیا سے ضرور پوچھیں گی کہ تم یہ کہاں سے سیکھتی ہو، یا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے۔ اب گڑیا دو ہی راستے اختیار کرے گی، یا تو گڑیا ان کو ڈیٹا فارورڈ کر دے گی، اور وہ گڑیا سے ڈیٹا لے کر کے خود بھی دیکھنے لگیں گی اور سیانی بن جائیں گی۔ لیکن اگر گڑیا نے ڈیٹا ٹرانسفر نہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ میرے بارے میں بتائے، اور جب وہ میرے بارے میں بتائے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکیاں ہو سکتا ہے کہ زیادہ عرصہ خود پر قابو نہ رکھ سکیں، اور گڑیا کے ذریعے میرے پاس آ جائیں، اور میرے لیے ان کے معاملات کو بھی سمجھنا اور سوچنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ لہٰذا اب میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ گڑیا کے علاوہ اگر دو تتلیاں اور مل جائیں تو اور مجھے کیا چاہیے۔ گڑیا کے ساتھ تو اب ہر روز ہی رات کو کوئی نہ کوئی نیا تجربہ میں کر رہا تھا، اور ہر روز جو ہے وہ ہم ایک نئی سیکھ سیکھتے تھے، ہر روز ایک نئے عمل سے گزرتے تھے، اور ہم نے کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ ان ویڈیو میں دیکھا تھا اور اس کو آزمایا نہ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، اس لیے ہم ہر بات کو آزماتے چلے جا رہے تھے، اور ہر معاملہ جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اور اس دوران گڑیا جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہو چکی تھی، اور میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ ان باتوں میں سمجھ چکا تھا، اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گڑیا نے صدف کو اور نازیہ کو بھی جو ہے وہ ڈیٹا فارورڈ کر دیا تھا۔ اب وہ ڈیٹا فارورڈ ہو جانے کے بعد اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ بھی کوئی بندہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ جو ان کو اس معاملے میں گائیڈ کرے، کیونکہ عمریں تو ان کی بھی ظاہری بات ہے گڑیا کے جیسی ہی تھیں، اس لیے ان کو گائیڈ کرنے والا بندہ کوئی نہیں تھا جو کو ان کے سمجھاتا۔ لہٰذا اب ظاہری سی بات ہے کہ مجھے ان کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی گڑیا کا پوچھنے کے بہانے گھر پہ آ جاتی تھیں، اور میرے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتی تھیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتا رہتا تھا، اور پھر ہمارے درمیان بھی جو ہے وہ دوستی کے رشتے قائم ہونے لگے۔ صدف کے ساتھ بھی دوستی کر لی، اور نازیہ کے ساتھ بھی دوستی کر لی، اور پھر میں نے ان کو اس چیز کا یقین دلایا کہ اگر وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بالفرض دوستی کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے کل کو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، ان کے والدین کو کچھ بتا سکتا ہے، ان کے لیے ان کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ میں گڑیا کا دوست بھی ہوں اور انکل بھی ہوں، مجھ سے کبھی بھی آپ کو ایسی کسی قسم کی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اب وہ آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے گھر آ جاتی، اور گڑیا اور میرے ساتھ ان دونوں کا بھی ساتھ مل چکا تھا، صدف اور نازیہ بھی ہمارے کھیل کا حصہ بن چکی تھیں، اور اب وہ بھی اس ڈیٹے کو لے کر کے مجھ سے بڑا کچھ سیکھتی چلی جا رہی تھیں، اور میں جو ہے وہ ان کو سکھاتا چلا جا رہا تھا۔ گڑیا اور میں دونوں ہی اب سمجھ لو کہ ان کے استاد تھے، اور دونوں سے ہی وہ سیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم چاروں کا ایک گروپ بن چکا تھا، اور ہم اس میں کسی پانچویں کو شامل کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں تھے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ مصیبت جو ہے وہ مجھ پر بنی رہے گی۔
اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، حالات گزرتے رہے، گڑیا سیانی سے سیانی ہوتی چلی گئی، اور اب تو سسٹم یہ تھا کہ گڑیا کی سہیلیاں جو ہیں وہ بھی بڑی ہو رہی تھیں، سیانی ہو رہی تھیں، اور ان کو بھی ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کی سمجھ آ چکی تھی، اور میں نے ان کو بھی ایکسپرٹ کر دیا تھا، اور گڑیا بھی ہر کام میں مکمل ایکسپرٹ ہو چکی تھی۔ وقت گزرا اور وہ 5 سال بیت گئے، اور 18 سال کی ہونے پر گڑیا کو اس کی تمام جائیداد، جو بھی اس کا مکان تھا یا جو بینک بیلنس وغیرہ تھا، وہ سب کچھ وکیل کی طرف سے ٹرانسفر ہو گیا، اور سب کچھ گڑیا کے نام منتقل ہو گیا۔ گڑیا نے مر کر میٹرک تک کلیئر کیا تھا، اس سے آگے اس نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اس کا من پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ جب یہاں تک اس لیول پر پہنچے تو اب ضروری تھا کہ میں اس کا بینک بیلنس اور اس کا مکان جو ہے یہ سب ہتھیا لوں، لہٰذا میں نے بھی اپنی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق سے، جیسے کہ اسے اپنے شیشے میں اتار رکھا تھا، بڑی ہی آسانی سے کاغذات پر اس کے سائن لے لیے، اور پھر اس کی رجسٹری کو اور اس کے مکان کو اور اس کے بینک اکاؤنٹ کو میں نے اپنے نام منتقل کر لیا۔ دونوں ہی چیزیں میرے نام منتقل ہو چکی تھیں۔ میں یہ نہیں کہ گڑیا کو چھوڑنے کا یا اس کو دھر دھر بٹکوانے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا، میرے لیے وہ بہت کچھ تھی۔ بہرحال ان کے والدین کے میرے اوپر احسان تو تھے، اس لیے میں اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا میں نے گڑیا کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا جاری رکھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ گڑیا جو ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس بات کو لے کر کے سوچ میں پڑ گیا کہ گڑیا نے یہ بات کیوں کی ہے، لیکن مجھے اس کی بات بہت جلد سمجھ آ گئی کہ گڑیا پیٹ سے تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اب یہ بات چھپی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگرچہ ہم لوگ بڑا احتیاط کرتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے گڑیا کی اس غلطی کو واقعی سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے گڑیا سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گڑیا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یہ گھر، بینک بیلنس، سب کچھ تو میرا تھا ہی، گڑیا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی جو ہے اس کا آغاز کر سکتے تھے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے شادی کر لی، اور شادی کے بعد ہم لوگوں نے صدف اور نازیہ سے بھی دوری اختیار کر لی۔ ویسے بھی اب ان کے والدین ان کو کم ہی گھر سے نکلنے دیتے تھے، تو کیونکہ ان کی کچھ عمریں ہو چلی تھیں، اور وہ احتیاط کرتے تھے کہ بچیاں کسی غلط راستے پہ نہ چل نکلیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکیاں پچھلے 4-5 سال سے غلط راستے پر چل رہی ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے ان کا آنا بہت کم ہو گیا۔ وہ کبھی مہینوں میں چکر لگاتی، اور اب میں اور گڑیا جو تھے وہ ایک بیاختہ جیون جینے لگے، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا، اور مجھے جو ہے وہ 3 بیٹیاں دیں، اور جب 3 بیٹیاں جو ہیں وہ میری پیدا ہوئیں، یعنی کہ باری باری میں 3 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ گڑیا نے میری 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، میری عمر ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، اور اسی طریقے سے بچیاں جوان ہو گئیں۔ گڑیا ابھی بھی مجھ سے بہت چھوٹی تھی، لیکن بہرحال اس پر بھی عمر کا اثر تو ظاہری بات ہے کہ ہوا تھا۔ تینوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، اور اب تینوں بیٹیوں کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ معاملات کچھ اسی طریقے سے چل رہے تھے۔ وہ تینوں بیٹیاں انتہائی بد دماغ اور بد مزاج تھیں، ہماری یعنی کہ ماں باپ کی بالکل نہیں سنتی تھیں۔ شاید وہ تربیت جو کہ ہم لوگوں نے کی تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آج ہم دونوں مائی بابا بھگت رہے تھے۔ بہرحال ہماری بیٹیاں جو تھیں وہ بالکل ہمارے کہے میں نہیں تھی، اور ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، ہم تو بوڑھے ہو چکے تھے، ہماری تو عمر ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، گڑیا اتنی زیادہ بوڑھی نہیں تھی، لیکن بہرحال بوڑھی تو ہو تو چکی تھی۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، اور یہی کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ میری بڑی بیٹی نجمہ ایک دن گھر آئی تو وہ بے حد پریشان تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ اس نے بھی کسی کے ساتھ دوستی کی تھی، اور اس دوستی کا یہ پھل تھا جو کہ وہ اٹھائے پھر رہی تھی،
اور پھر جب نجمہ کی باتیں میرے سامنے آئیں تو میری باقی کی 2 بچیاں جو تھیں ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں تھیں، اور انہوں نے بھی باہر کئی دوستیاں بنا رکھی تھیں اور کئی لور بنا رکھے تھے۔ یہ وہ کچھ تھا جو کہ میرا اپنا ہی بویا ہوا تھا، اور آج میں اسے اپنی بچیوں کی شکل میں کاٹ رہا تھا۔ میری بچی پیٹ سے تھی اور اس بات کا جو ہے وہ کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب اس بچے کو کون اپنا نام دے گا، کون اس کو اپنائے گا۔ اس بات کو لے کر کے گڑیا بھی پریشان تھی۔ باقی کی دونوں بچیوں کو بھی ہم سمجھانے کی دن رات کوشش کرتے تھے، لیکن شاید ان کو بھی وقت سے پہلے ہی کسی نے سیانہ بنا دیا تھا۔ شاید کوئی میرے جیسا شیطان انکل ان کو بھی مل گیا تھا کہ جس نے ان کو وقت سے پہلے ہی سیانہ کر دیا تھا۔ ہم اپنی کیے کا بھگت رہے تھے، اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے بس سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ ہی سکتے تھے اور ایک دوسرے سے سوال ہی کر سکتے تھے۔ شاید گڑیا بھی مجھ سے آنکھوں آنکھوں میں یہی کہتی تھی کہ ہمارے نصیب میں یہی ہونا تھا، اور ہونا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ ہم نے کون سا نیک کام کیا ہے یا ہم کون سے نیک تھے۔ لہٰذا اسی طریقے سے اب ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن نہ گزرنے کے بہانے۔ کہیں گے جاتے جاتے یہی کہ کہانی تو آپ نے سن لی ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ ایسی زندگی سے بچ کے رہیں، کیونکہ انسان جو چیز بوتا ہے اس کو اسے کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ ہم اس وقت جب کہ ہمارے ذہن پر ہوس سوار ہوتی ہے یا شیطان ہمارے ذہن پر قابو کرتا ہے تو اس وقت ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں بتاتا ضرور ہے۔ آج گڑیا اور میرے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا یہ وہی وقت تھا، لیکن ہم لوگ اس بات سے مطمئن تھے کہ ہم اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، ہم دونوں نے مل کر بویا ہے۔